بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، کسی بھی جگہ پہ رہیں، کسی بھی مقام پہ رہیں، آپ کو میری طرف سے ڈھیروں پیار۔ اللہ آپ کی ذات پر ڈھیروں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ قانون کے بغیر ایسے لگے گا جیسے ہم پتھر کے زمانے سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے وہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور پھر مکان کے حوالے سے، پراپرٹی کے حوالے سے بے شمار لٹیگیشن جو ہے وہ دیکھنے کو آئی۔ پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہی ہے، جہاں دنیا میں ایک دوسرے پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی جگہ پہ قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے خطے میں گھس کے قبضہ جمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو انڈیویجول لیول پر بھی ایسے ہی معاملات، ایسے ہی لٹیگیشن اور ایسی ہی ایشوز سامنے آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ لیکن ان ایشوز پہ پنجاب گورنمنٹ نے کس طرح قابو پانے کی کوشش کی، وہ بھی ایک معاملہ، ایک مہمہ جو کہ قابل احترام چیف جسٹس ہائی کورٹ صاحبہ نے 22 دسمبر 2025 کو سسپینڈ کر دیا، دی پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموول پراپرٹی ایکٹ 2025۔ کیونکہ اس کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بے شمار باتیں بتا چکا ہوں، اور یہ چیزیں کیٹیگوریکلی کلیئر کر چکا ہوں کہ جو ڈی آر سیز تھیں انہوں نے اپنی اتھارٹی سے جا کے تجاوز کر کے اپنے اختیارات کو ایکسرسائز کیا، اور پھر ہوا یہ کہ یہ اس ایکٹ کے تحت بے شمار لٹیگیشن ہائی کورٹ میں آ گئی، اور پھر اس کو سسپینڈ کرنا پڑا۔ آیا اس آرڈیننس، اس ایکٹ میں قبضہ دلانے کے اختیارات کس کے پاس تھے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن کو آن کر دیں، اور کمنٹ ضرور دیں، کیونکہ آپ کے بے شمار کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے یہ ویلوگ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس ایکٹ میں، اس قانون میں کس کے پاس اصل میں اختیار موجود تھا، کہ کس نے قبضہ دلوانے کا آرڈر کرنا تھا، کس جگہ سے۔ وہ صرف اور صرف ٹربیونل کے پاس تھا۔ اس آرڈیننس کا جو سیکشن 16 ہے، اس میں ٹربیونل، پروسیجر آف دا ٹربیونل، کہ ٹربیونل کیسے پروسیڈ کرے گا، کس طرح ٹربیونل اس پہ ایکٹ اپون ہوگا، جو ڈی آر سیز ان کو ریکمینڈیشن بھیجیں گی۔ اب ٹربیونل کے اختیار بھی ڈی آر سیز نے پکڑ لیے، اور جس کو دل چاہا 24 گھنٹوں میں قبضے دلواتے رہے، جیسے دل چاہا قبضے دلوا دیے۔ کوئی اسرٹن نہیں کیا ایشو کیا ہے، پریپوزیشن کیا ہے، لٹیگیشن ہے کیا۔ سالہ سال سے پینڈنگ پڑی لٹیگیشنز پہ، جینون آنرشپ پہ کسی دوسرے فریق کو قبضہ دلوا دیا، جینون آنرشپ ٹرانسفر ہو گئی اور اس کی لٹیگیشن شروع ہو گئی، لیکن پھر قبضہ واپس دلوا دیا۔ یہ ایشوز ڈیفائن کر دیے ہوئے اس ایکٹ میں، آرڈیننس میں، اس کے سیکشن 4 میں بتا دیا تھا کہ اللیگل پوزیشن آیا ہے کیا، کون ہے، کس طرح سے ہے یہ اللیگل پوزیشن۔ تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ جب ڈی آر سیز یہ معاملہ ریفر کریں گے ٹربیونل کو، تو ٹربیونل ہی ڈیسائیڈ کرے گا، کاگنیزنس صرف ٹربیونل لے گا، اس کی ٹرائل بھی ٹربیونل ہی کرے گا اس کی ریکمنڈیشن پہ، کہ کس جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل کی کلیئرٹی، ٹائٹل کہتے ہیں کہ ملکیت کس کی، اونرشپ کس کی ہے، اور کاغذوں میں کس کے نام پہ یہ کھڑی ہے۔ اگر نہیں بھی ٹرانسفر ہوئی کاغذوں میں، لیکن اس کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس، کوئی ایگریمنٹ، کوئی وراثتی حق موجود ہے، یا کسی طرح سے بھی کوئی حق موجود ہے، جو کہ سٹل ٹائٹل اس کسی بھی ایک فرد کے یا شخص کے نام، لیگل ٹائٹل، لیگل اتھارٹی، لیگل مین سے نہیں ہو پایا، تو اس پہ یہ بھی ڈیسائیڈ یہ ٹربیونل ہی کرے گا۔ اور پھر قبضہ بھی، کہ قبضہ کس کے پاس جائے گا، کیسے جائے گا، اور قبضہ جس کے پاس ہے آیا وہ لیگل ہے یا اللیگل، یہ بھی ٹربیونل نے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ لیکن
کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ DRCs ڈیسائیڈ کرتی، وہی اس ایکٹ کے سسپینشن کی وجہ بنی ہے، نہ ہی کوئی وکیل اس کی وجہ اور نہ ہی جوڈیشل فورم، کیونکہ جس طرح عوامی ریلا ایک چلنا شروع ہو گیا کہ جی عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، تو یہاں پہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ریونیو کورٹس بھی موجود ہیں۔ یہ جو چور لٹیرے پٹواری حضرات جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح لوگوں کی پراپرٹیوں کے ریکارڈ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انہیں ہی جج بنا دیا گیا، انہیں ہی قاضی بنا دیا گیا، انہیں منصف بنا دیا گیا کہ وہی فیصلے کریں گے۔ DRCs کے وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل بن گئے، کیونکہ ساری رپورٹنگ انہوں نے ہی کرنی تھی، اور اپنی ہی کیے پہ پانی انہوں نے اس کو دھونا شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ اب یہ جو ٹریبیونل ڈیسائیڈ کریں گے اس معاملے کو، اس ایشو کو، تو ان کے لیے ٹائم پیریڈ پھر 90 دن کا رکھا قانون نے کہ ود ان 90 days، خواہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ اسرٹین کرنا پڑے، ڈیلی بیسس پہ اس کو پروسیڈ کرنا پڑے، اس کی پروسیڈنگ، لیگل پروسیڈنگ کرنی پڑے، لیکن 90 days کے اندر اندر یہ ایشو حل کرنا ہے۔ قبضے والا معاملہ، قبضہ DRCs نے نہیں دلوانا تھا، قبضہ صرف اور صرف اگر اس کا آرڈر کرنا تھا تو اس قبضے کا آرڈر اس ایکٹ کے 16 سب سیکشن 6 میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ ریسٹوریشن آف پوزیشن آف دی ایموویبل پراپرٹی ٹو اٹس لافل آنر کی ڈائریکشن، کہ قانونی جو اس کا قانونی مالک ہے کسی بھی پراپرٹی کا، اس کو قبضہ بحال کروانے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریبیونل کرے گا، اس کے ڈائریکشن ٹریبیونل دے گا، اور پھر ٹریبیونل کے تھرو ہی اس کی جو ہے قبضہ بحال کیا جائے گا، اور کسی اتھارٹی کے پاس، کسی DC، کسی ADCR، کسی تحصیلدار، کسی SDPO، DPO کے پاس اس کا اختیار اس ایکٹ کی روح سے بھی موجود نہیں تھا۔ تو عوام کو بتانا، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ جتنی DRCs کام کرتی رہی ہیں وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی رہی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اب کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی اگلے چند روز میں اس معاملے کی گتھی سلجھ جائے گی، کیونکہ یہ ایکٹ میں ترامیم جو ہیں بڑی سپیڈ سے کی جا رہی ہیں، لائی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے ایک لارجر بینچ کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی تیاریاں جاری ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ سے جو میرے ایک ایسوسیٹ نے مجھے بتایا، سٹاف ہائی کورٹ کا جو ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں، تو وہ جتنی بھی ریٹس پڑی تھی وہ لارجر بینچ اب نتھی ہوتی جا رہی، لارجر بینچ میں لگنی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر جسٹس کے لیے ایک ایک اس کی کاپی ضروری ہے، تاکہ جب اس کی ہیئرنگ ہو تو پورا ریکارڈ موجود ہو۔ تو اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریبیونلز ہیں وہ کسی کی بھی گرفتاری کا حکم بھی جاری کر سکتے ہیں، کسی بھی بندے کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی کوئی کمپنسیشن ہے اس کا بھی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، ٹریبیونل ہی دے گا۔ کوئی کسی کی پراپرٹی پہ کوئی قابض ہے، فرض کریں آپ کی پراپرٹی ہے اور ABC کوئی بندہ ہے وہ آپ کی پراپرٹی پہ قابض ہے، تو ٹریبیونل اس چیز کا بھی اسرٹین کرے گا، ڈائریکشن دے گا کہ کتنے عرصے سے قابض ہے، وہاں کتنا اس نے رینٹ وہاں سے لیا، یا کتنا اس کو کمرشل پراپرٹی ہے وہاں سے کتنا گین حاصل کیا، تو اس حوالے سے بھی ڈائریکشن ٹریبیونل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ میں صرف یہ جاتے جاتے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے جو ٹریبیونل آرڈر کرے گا تو اس میں کسی بھی ایجنسی کو، لا انفورسنگ ایجنسی یا پولیس کو حکم جاری کیا جائے گا کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس کا پوزیشن، اس کے لافل آنر کو ڈیلیور کرے، اور پھر اس کی رپورٹ جو ہے ٹریبیونل کو جمع کروائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔